اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے آج لیکچر نمبر 23 اور ہمارا الحمدللہ سپارہ بھی 23 ہے۔ 23 پارہ میں یعنی 23ویں سپارے میں آج انشاءاللہ جو احکامات، جو خاص باتیں، جو خاص نکات ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پیش کیے گئے، ہمیں عطا کیے گئے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آج سب سے پہلے یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے کل سورہ یاسین کی ابتدا بھی کر لی تھی جو 22ویں سپارے میں ہے۔ 23ویں سپارے میں انشاءاللہ آج ہم کون کون سی سورتوں کو سیکھنے کی، پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تو یقینی طور پر سورہ یاسین کا جو زیادہ تر حصہ ہے 23ویں سپارے میں، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ پھر سورہ صفات، بہت پیاری سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی گئی، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ سورہ صاد اور اس کے علاوہ سورہ زمر بھی 23ویں سپارے میں ہے، انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چند پوائنٹس کی صورت میں، جیسا کہ ہمیشہ میں آپ کے سامنے بیان کیا کرتی ہوں، کہ ایک رفلی خاکہ آپ کے مائنڈ میں بن جائے کہ 23ویں سپارے میں کون کون سے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آج ہم بہت ہی زیادہ کوئک گفتگو بھی کریں گے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ہدایت کے لیے ہر قوم کی طرف نبی یا رسول بھیجے، لیکن لوگ اس کی نافرمانی کرتے رہے اور ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمیشہ جھٹلاتے ہی رہے۔ 3 انبیاء علیہ السلام جو ایک بستی کی طرف بھیجے گئے تھے جس کا تذکرہ کیا گیا، اور ایک مرد مومن کا تذکرہ کیا گیا جس کا روایات میں نام حبیب نجار بتایا جا رہا ہے، حبیب النجار بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال کس طرح اس نے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا اور ایمان لانے کی دعوت دی، اور قوم نے کس طرح ظلم کر کے اس کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد اس کی جو بات تھی اپنی قوم سے متعلق، جو اس کی خیر خواہی کا جذبہ تھا، وہ بھی بیان کیا گیا۔ پھر اسی صورت میں یعنی سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کے، اللہ کی قدرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ اب جیسے جیسے ہم اپنے آخری سپاروں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اب آخری سپاروں میں توحید باری تعالیٰ کے عقیدے پر بہت زیادہ تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے عقیدے پر بھی بہت تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ تو اب اگلی صورتوں میں آپ کو زیادہ تر یہ احکامات نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کے دلائل ہیں، ان میں سے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں جوڑا ہوتا ہے، زوجیت، یعنی نر اور مادہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، ایون پودوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایٹم میں بھی زوجیت ہے، نر اور مادہ ہے یا جوڑا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور ان باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے وقت میرا جو خاص کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بات جان لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے کل انسانوں کی ہدایت کا واحد ذریعہ ہے، تو اس میں ہر وہ علم موجود ہے جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس کے اوپر آج ہم بڑھ چڑھ کر تحقیقات کر رہے ہیں، جس سے ہم فیض یاب ہو رہے ہیں، جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، شعبے ہیں علوم اور فنون کے۔ اس کے سوا، اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ بہت سے علوم اس میں ایسے پوشیدہ ہیں، بہت سی باتیں، بہت سی حکمتیں جو آج تک یا ابھی آج کے دن تک ہم ایکسپلور بھی نہیں کر پائے۔ تو سائنسی معلومات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ذات کے دلائل ہیں، وہ بھی سورہ یاسین سے بھی ہم اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ پھر سور پھونکنے کا تذکرہ ظاہر ہے کہ قیامت سے ریلیٹڈ یہ نشانیاں ہیں، یہ جو قیامت اسٹیپ بائی اسٹیپ جب قائم کی جائے گی تو اس کی علامات ہیں۔ مومنین اور متقین کا کیا حال ہوگا، کیا انعام ہوں گے، کیا ان کی کیفیت ہوگی، یہ سب بیان کیا گیا۔ مجرم اس دن کس کیفیت سے گزریں گے، ان کا انجام کیا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا۔
اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ خود انسان کے جسم کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے. یعنی کوئی شخص کیسے وہ کر سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ یہ بتائیں کہ اس نے ہاتھوں سے کیا کیا، اس کے پاؤں یہ بتائیں کہ ان پاؤں سے چل کر یہ کہاں گیا، اس کا دل بتائے کہ اس کے دل میں خیالات کیا تھے، اس کی آنکھیں بتائیں کہ ان آنکھوں سے اس نے کیا کیا دیکھا، اس کی زبان بے بس ہے، اس کے قابو میں ہی نہیں. ہر اس کا اس دن اسی کے بارے میں گواہی دے رہا ہوگا. تو یہ بات بہت ایک تعجب کی بھی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ متقیوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور یقینی طور پر مجرموں کے لیے عبرت بھی ہے. پھر کن فیکون، کیا سبحان اللہ، یہ دو جملے ہیں، یہ دو حروف ہیں، کن، کاف اور نون. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اس کا اختیار، اس کی قدرت اتنی ہے کہ وہ فرما دیتا ہے جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون، بس ہو جاتا ہے، کوئی وقت اس میں نہیں لگتا. پھر سورہ صافات شروع ہو رہی ہے. سورہ صافات کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس میں شہاب ثاقب کا کس طرح تذکرہ کیا گیا ہے، اور عقائد کا مذاق اڑانے والوں کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ لوگ جو خود گمراہ ہیں اور اپنی گمراہی کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں. پھر جنتیوں کا آپس میں جو مکالمہ ہوگا، جو ان کی گفتگو ہوگی، ان کی بات چیت ہوگی، اس کا بھی تذکرہ ہے. اور وہ دنیا سے ریلیٹ کریں گے کہ میرا ایک ہم نشیں تھا دنیا میں، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک کمپینین تھا، کیا بتاتا تھا مجھے، کیا سکھاتا تھا، اور عقل پرست دوست کیسا ہے. یہ تمام مثالیں یہاں دی جا رہی ہیں. اس پر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ دوست کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور تھوڑا سا ہم اس اینگل سے بھی اس کو دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو ہماری کمپنی ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، جنہیں پسند کرتے ہیں، جن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کا انتخاب ہمیں کتنی سمجھداری سے کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ یا نقصان دونوں ہو سکتے ہیں. کس صورت میں وہ بھی بات کر لیں گے. پھر انبیاء علیہ السلام کے کچھ قصوں کا تذکرہ کیا گیا. شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بھی بیان فرمایا گیا. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور وہ جو آج تک ہم قربانی پیش کرتے ہیں ان کی یاد میں. ذبح کا جو تھا، ذبیحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرزند کی قربانی کا واقعہ، انشاءاللہ اس پر بھی تھوڑا سا ہم تذکرہ کریں گے، قربانی کا ذکر بھی ہم کریں گے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام، ان سب پر اللہ کی طرف سے سلام ہے. تو ان کے بھی کچھ جو واقعات یا تذکرے موجود ہیں وہی کریں گے. اور یہاں پر جو ہمیں رزلٹ نکلے گا، جو ان واقعات سے ہمارے سامنے ایک چیز آئے گی، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان تمام انبیاء کے واقعات بیان فرمائے گئے، اور اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آخر کار جیت حق کی ہی ہوتی ہے، اور حق ہی ہمیشہ غالب آتا ہے، اللہ کا گروہ ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. پھر سورہ صاد ہے. وجہ تسمیہ کیا ہے، سورت کی ابتدا کیسے ہوئی، اور ایک انسان نبی بن کر تشریف لائے، وہی مشرکوں کا ایک ہی رونا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اللہ کا نبی یا رسول ہو. تو یہ تمام واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. پھر بتایا کہ پورے نظام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پورے نظام کائنات کو سنبھالنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کافی ہیں. تکذیب اور سرکشی کا سبب اصل میں مشرکوں کا کیا تھا، اس پر بھی بات کریں گے. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام کے بہت پیارے قصے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں، اور کس طرح ان انبیاء علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا، اور شکر گزاری کو ایک لمحے کے لیے بھی ترک نہیں کیا. ان تمام واقعات میں ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. یعنی آپ پہلے سے مینٹلی اس چیز کے لیے تیار ہو کے بیٹھیے کہ آج ہم نے سننا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، تو یہ واقعہ ہمیں کیوں بتایا گیا. میں ہمیشہ یہ عرض کرتی ہوں، آپ سے بھی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کہ یہ واقعات کوئی ہمیں انٹرٹین کرنے یا ہمارا دل بہلانے یا قرآن میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ہرگز نہیں ہے. قرآن ایک نصیحت ہے، اس کا ہر حکم نصیحت ہے. تو یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں،
یہ ہمارے لیے عملی ایگزامپلز ہیں، پریکٹیکل ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں کہ دیکھو تم تنہا اکیلے نہیں ہو جو آزمائشوں سے گزرتے ہو، تمہاری آزمائشیں تو ان لوگوں کی آزمائشوں کے مقابلے میں نہایت ہی حقیر ہیں، معمولی ہیں۔ ان ہستیوں کو دیکھو جو ہر طرح سے آزمائے گئے، اور ایسی آزمائشیں جن کا ہم تصور بھی نہیں، یعنی ہم امیجن بھی نہیں کرنا چاہتے ایک لمحے کے لیے، اور وہ ہستیاں ان آزمائشوں سے گزری، اور ایسے کہ زبان پر شکر کے کلمات ہی ہمیشہ رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 انبیاء علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا، پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ یہ آدم اور ابلیس کا قصہ بھی سمبولک ایک اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہی دنیا کا سارا جو نظریہ ہے نا تخلیق کائنات میں جو کار فرما ہے، یہ 2 چیزیں یاد رکھیے گا، آدم اور ابلیس۔ پورا نظام کائنات یعنی زمین پر جو ہمارا سلسلہ ہے وہ یہ 2 ہستیوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے صرف آدم علیہ السلام ایز اے پروفٹ مراد نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے آپ نے سمجھنا ہے کہ ایک انسان، بنی آدم، ہیومن، اور ابلیس اس کا نفس، شیطان، اور یہ انسان اور شیطان کی جنگ قیامت کے دن تک جاری رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ نے جب دنیا تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ ہی شیطان یعنی ابلیس کو بھی مہلت دے دی گئی کہ تو جتنا چاہے بہکا لینے، اور جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یہ پورا سسٹم چلتا رہے گا قیامت کے دن تک، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں بار بار ہمیں دہرایا جا رہا ہے بیان کر کے۔ دعوت کی حقیقت، اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا۔ پھر سورہ زمر انشاءاللہ شروع کریں گے، سورہ زمر کی وجہ تسمیہ پہ بھی بات کریں گے، سورت کا موضوع کیا ہے، سورت کی ابتدا کس نقطے سے ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا خاص احکام عطا کیے ہیں، اور اس سورت میں بھی تکوینی جو کائنات میں دلائل ہیں اللہ کی توحید کے، جس کو آپ کہتے ہیں آپ کو سائنٹیفک لاجک ملنی چاہیے، آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلز ملنی چاہیے، زمین سے، کائنات سے، آسمان سے، دنیا سے آپ کو دلیل دی جائے، آپ کو صرف آیت بتایا نہیں جائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ایک ہوں تو اس لیے ماننا ہے، بلکہ ایک ایک چیز ثابت کی گئی ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک کا علمی اعجاز اور کس طرح سے قرآن پاک ہر سائنسی جو انکشافات ہیں ان کی طرف لے کر جاتا ہے، مشرکوں کی اور توحید پرستوں کی مثالیں پیش کی گئیں، اور اللہ کی خدمت میں اخلاص کی اہمیت کیا ہے، یا اخلاص کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی اللہ کے فضل اور کرم سے اس صورت میں ہم، اور خصوصی طور پر 23ویں پورے سپارے میں جو مضامین ہیں ان پر بات کریں گے۔ ابھی ہم اپنے 23ویں سپارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں پھر دوہرا دوں کہ سورہ یاسین اس سپارے کی جو ابتدائی صورت ہے، جو ہم 22ویں سپارے میں آغاز کر چکے تھے، تھوڑا سا اس کا ریفرنس بھی ساتھ لے کر چلوں گی تاکہ دوبارہ دوہرا دیا جائے۔ سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا لِيَ لَأَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تھے، بہت ہی زیادہ اس میں مفسرین کرام نے ڈیٹیل میں لکھا ہے، مگر ہمیشہ میں یہ بات ساتھ ساتھ کہتی جاؤں گی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہر لیکچر کے ہر حصے کوئی سن رہا ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کوئی بات مس کر دی ہو، تو یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے کسی بھی واقعے یا کسی بھی مثال کو سمجھانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے لیسن لیں، سبق سیکھیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہمارا فوکس اس کے میسج پر ہونا ہے۔ اب جیسے بہت سی واقعات بیان کر دیے گئے، لیکن پرٹیکولر وہ واقعہ کس بستی کا تھا،
کس قوم کا تھا، کس نبی کا تھا، یا اس میں اگر کسی شخص کا نام لیا گیا تو وہ شخص کون تھا. تو ہم اگر ہمیں پتا ہے یا ہمیں کوئی ریفرنس معلوم ہے تو ہم بس کوٹ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے لیے اصل جو ہے وہ اس پیغام پر غور کرنا ہے. اس سے ہمارے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں نام نہ پتا چلے کہ یہ کس ہستی کی بات تھی. تو اس سے بھی آپ کی زندگی کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ یہ کیلکولیشنز، یہ پوری ہسٹری نکالنے کے بجائے اس بندے کی آپ یہ سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں میسج کیا دیا ہے. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ تشبیہ دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے کوئی بات بیان کی گئی ہے، یا جیسے فرضی مثال پیش کی جاتی ہے اور ہم فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کون دو لوگ تھے جن کی بات ہو رہی تھی، اور ہم پوری اسٹرگل میں لگ جاتے ہیں کہ یہ کوئی دو خاص بندے تھے جن کی بات ہو رہی ہے، جبکہ وہ صرف ایک ایگزامپل ہوتی ہے. اس بات کو اپنے پیش نظر رکھا کریں. یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے جیسے بعض روایات میں بتایا گیا کہ ایک بستی کی ہدایت کے لیے، انہیں دین حق کی دعوت دینے کے لیے، جبکہ بستی کفر پر بہت زیادہ راغب ہو گئی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور وہ اس قوم کا حال یہ تھا کہ اس کی نافرمانی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر قحط بھی مسلط کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے. بلکہ وہ جو انبیاء علیہ السلام تھے جو ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی نحوست ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں انسان کی بدبختی. آج بھی اتفاق کی بات ہے، ہم ایک ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا ایک چینل پر، تو اس میں بھی ہمارا جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یا کسی نے مجھے نظر لگائی ہے، یا کسی نے جادو کر دیا ہے، یا بندش کر دی ہے، یا کسی نے کوئی عمل کر دیا ہے، کوئی میرے لیے کچھ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نیگیٹیوٹیز اور نیگیٹو انرجیز بھی ہمارے آس پاس موجود ہیں، لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی برا معاملہ پیش آئے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے پہلا عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، دنیا تنگ پڑ گئی ہے، یعنی رزق کی شدید تنگی کا شکار ہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا استغفار پڑھو. ایک اور آتا ہے، کہتا ہے اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں استغفار پڑھو. ایک کہتا ہے دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، فرمایا استغفار پڑھو. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ فلاں نے تم پر جادو کر دیا ہے، فلاں نے تم پر بندش کر دی ہے، بلکہ تعلیم کیا دی؟ اپنے عمل کو درست کر لو. استغفار. جتنا ہم اللہ کے قریب آ جائیں گے تو اللہ اپنے دوستوں کو پروٹیکٹ کرنا اور اپنے دوستوں کی دعاؤں کو قبول فرمانا خوب جانتے ہیں. تو یہ یہاں پر لاجک سمجھ لیجئے کہ یہ مشرکوں کا طریقہ تھا کہ بلیم گیم کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، خود اپنے اعمال درست نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، نبیوں کی نافرمانی کر رہے ہیں. آج اگر میں یہی بات اپنے اوپر رکھ کر کہوں، ہم لوگوں پر، ہم کتنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، ہم کتنے اللہ کے اور اس کے حبیب کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اللہ اس بات کا گواہ ہے، اس کی رحمت ہے. ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں. اگر آپ کو یہ میری بات نہیں اتنا 100% ٹھیک لگ رہی تو آپ ایسا کیجئے کہ بیسک احکامات قرآن پاک کے جو فرائض ہیں، میں بھی آپ کے سامنے نوافل کی یا سنتوں کی بات بھی نہیں کہتی، سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں فرائض. جو ہمارے فرائض ہیں بحیثیت مسلمان، اور جو ہمارے عقائد ہیں بیسک کریڈز، آپ صرف ان کو پڑھیں اور پھر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، ہم سب اپنے آپ کو کمپیئر کریں ان تعلیمات سے کہ کتنی کمپیٹیبلٹی ہے، کتنی ہماری اور ان جو احکامات ہیں ان میں سملیرٹی نظر آ رہی ہے آپ کو. یعنی ہم اللہ کے حکم کو چھوڑے بیٹھے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اس کو ترک کر دیا، جسے منع فرمایا اس میں غرق ہو گئے. اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا. ابھی بھی ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یا اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں، اگر آپ میری غفلتوں کی وجہ سے مجھ سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے،
تو آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ مجھ پر رحم کر دیجئے۔ ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ ایک اور آپ نے چیز فیل کی ہوگی، جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم فوراً ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو بلیم کریں، اور جب ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے وہ تو میری نیکی کام آ گئی۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ اکثر یہ جملہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا، او وہ تو بہت بڑا حادثہ تھا، میری کوئی نیکی کام آ گئی، میں بچ گیا۔ بھائی آپ اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں بچے، اللہ نے جتنی آپ کی زندگی لکھی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی آپ بچے۔ ہاں کسی اور شخص نے آپ کی مدد کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ان کو وسیلہ بنا دیا، انہوں نے میری جان بچا لی، اس میں بھی بات وہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن لوگوں کا شکریہ ادا کر کے ان کو کریڈٹ دینا امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ ہم وہاں دیکھیں کتنی ڈبل ہم گیم کر رہے ہیں نا، یعنی ہمارا پورا گیم ہی چوپٹ ہوا ہے۔ ادھر ہم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی برائی آ رہی ہے تو بھی ہم حقوق العباد کو کٹ آف کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے اعتراف کے لوگوں پہ بلیم کرتے ہیں۔ میں اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دے رہی ہوں، اور آپ اس کو امید ہے کہ سمجھیں گے کہ جو بھی ہمیں جن سے تعلق بنا کے رکھنے چاہیے، جن سے ہمیں اس سے سلوک کرنا چاہیے، جب ہمیں یہ لگے گا کہ انہوں نے ہم پہ جادو کیا ہے، ان کی نظر لگی ہے، ان کا حسد ہمیں لگا ہے، تو ہم کہاں سے دل صاف رکھیں گے؟ تو ایک ہم نے یہ غلطی یہاں پر کی۔ دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا محسن بنتا ہے، کوئی سبب بنتا ہے ہماری کسی بھی بھلائی کا، چاہے اس میں کوئی اس کا آپ کو لگتا ہے بہت بڑا کمال نہیں، میں پہلے بھی عرض کیا، کوئی صرف ریکمینڈ کر دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ آپ جاب کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرتے، تو ہم کہتے ٹھیک ہے۔ اب بے شک جاب آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن پر یا آپ کی سکلز کی وجہ سے ملی، لیکن اس پرسن نے، اس بندے نے آپ کو اس طرف رہنمائی آپ کی کر دی، تو یہ بھی آپ کو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ اللہ کا بہت شکر ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا۔ وہاں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ تو میری قابلیت تھی، وہ تو میرے نصیب میں تھی، تو ہم وہاں پہ بھی لوگوں سے کنارہ کر جاتے ہیں، یعنی بری چیز کا کریڈٹ لوگوں کو دینا ہے اور اچھی چیز کا کریڈٹ لوگوں نے جو کیا ہے وہ اپنے اوپر لے لینا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ مشرکوں کا طور طریقہ تھا، یعنی یہ جو ہیومن سوسائٹی ہے نا ہماری، اس میں ڈفرینٹ مزاج کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ہیں، ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرتے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں کیسی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے اور دین اسلام ہماری شخصیت کو کیسا تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ وہاں شخصیت کی تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کچھ آپ کے ساتھ برا ہوا ہے تو دوسروں کو بلیم نہیں کرنا، یہ ان کا مزاج تھا کہ دوسروں پہ ڈال دو، اور جب انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کرو گے، جب ان کی بے ادبی کرو گے، جب تمہارے دل میں ان پر ایمان نہیں ہوگا، ان کی تعظیم نہیں ہوگی، تم ان کا اتباع نہیں کرو گے، تو اللہ کا عذاب تم پر نہیں آئے گا، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ہر وقت اترتا رہے گا؟ نارمل بات ہے۔ تو اس پر وہ انہیں بلیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مشکلیں ہم پر آتی ہیں، اور وہ اتنے سخت بن گئے کہ انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ یہ نحوست ان کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہاری نحوست کا اصل سبب تو تمہارا کفر اور تمہارا شرک ہے۔ تو یہاں سے یہ کانسیپٹ بھی پتہ چل گیا کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی، ہمارے اپنے برے اعمال میں ہوتی ہے۔ برے اعمال میں نحوست ہے جو ہمیں گھیر لیتی ہے، اچھے اعمال میں برکت ہے جو ہمارے اعتراف میں رحمتیں ہی رحمتیں اور آسانیاں ہی آسانیاں مہیا کر دیتی ہے۔ اب وہ جو حبیب نجار کا نام روایت میں بتایا جا رہا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ ان رسولوں کی دعوت سے وہ پہلے سے ہی واقف ہو گئے اور انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، وہ ایمان لے آئے، اور جب انہیں پتا چلا، اور لوگوں سے دور ہو کر، شہر والے تو زیادہ تر نافرمان تھے، دور ہو کر عبادت میں لگے رہتے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ لوگ ان تینوں رسولوں کی تکذیب کر رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو پھر وہ ان کی مدد کے لیے اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے بڑی خیرخواہی سے، بہت محبت سے اپنی قوم کو سمجھایا، سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن روایات میں یہی ہے کہ ان کی قوم ان کی تقریر سن کر اور ان کی نصیحت سن کر بجائے ایمان لانے کے انہی کی دشمن بن گئی اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھیے ہر دور میں یہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور ادھر ان کو جام شہادت نوش کرنا تھا، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں داخل فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں نا شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے ان کو قالب دے دیے جاتے ہیں، ان کے پوٹوں میں ہوتی ہیں،
جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، باقی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اور وہ وہاں نعمتوں کو دیکھ لیا جنت کی اور کہا کاش کاش میری قوم جانتی کہ میرے پروردگار نے کیسے میری بخشش فرمائی ہے اور کس طرح مجھے انعام سے نوازا۔ پھر فرمایا قوموں کا حال یہی رہا، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی یا رسول تشریف لاتے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھیں یہاں مذاق کی بات نکل آئی ہے تو میں عرض کرتی چلوں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایک آیت ہمیں اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنی ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص، میں نے جیسے عرض کی ہر کسی کا تقویٰ کا لیول الگ ہے، ہر کسی کا دین کا علم کا سمجھنا سمجھانا لیول بالکل الگ الگ ہے، تو یہ آپ یاد رکھیں جس طرح آپ ہوتا ہے نا، ایک آپ بالکل پرائمری لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک سیکنڈری لیول کی ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک ہائر اسٹڈیز ہوتی ہے، تو لیول آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی آپ ایک کسی دیکھیں گے چھوٹے موٹے قصبے کا کوئی استاد ہوگا اور ایک کسی بہت بڑی یونیورسٹی کا جو نامی گرامی یونیورسٹی ہے اس کا استاد ہوگا، ان کے ایکسپوجر میں، ان کے نالج میں، ہر ان کی ریسرچ میں فرق ہوگا، لیکن اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ دین کی کوئی بات ہم تک پہنچے اور اگر ہم اس کو نہیں مانتے یا ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس میں تو شاید ہماری بچت ہو جائے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں، لیکن زبان سے اس کی تکذیب کرنے یا اس کا مذاق اڑانے میں ہماری بچت نہیں ہوگی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، میں آپ کو مثال روزمرہ کی دیتی ہوں۔ ایک یہ تسبیح پڑھتے ہیں لوگ، کچھ اس پہ فتویٰ بنا لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ کیا دانے پڑتے رہتے ہو، یہ بدعت ہے۔ تو اس بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے نا، تو اس کا اگر کنسنٹریشن اس کی اس سے ہوتی ہے، وہ فوکسڈ رہتا ہے تو کرنے دیں۔ آپ کو نہیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں آپ ویسے ہی پڑھ لیں۔ ایک لوگ دانے رکھ کے پڑھتے ہیں، یہ میں آپ کو بالکل ایک سمپل اگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم کس طرح دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب وہ دانے پڑھ رہا ہے کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو اتنی لمبی چوڑی بات نہیں پتا کہ یہ فلسفہ اس کو نہیں آتا کہ میں یہ دانے کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اب ایک کوئی اس کے اوپر تقریر کر رہا ہے اور اس کا مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے گٹھلیاں آتی ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ کھاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے منہ سے نکل کے وہ تھوکتے ہیں اس طرح، اور وہ سب ٹھٹے لگا کر ہنس رہے ہیں مجمع جو سننے والا ہے۔ تو یہ آپ ان کے جذبات کو سمجھیے نا، کہ جو ادب سے اللہ کا کلام اس پر پڑھتے ہیں، اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ خوشبو لگاتے پڑھتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بات یہاں پر پھر یہی آ گئی کہ جو چیز شرعن حرام نہیں ہے یا جس کا ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، دوسروں کے جذبات کو آپ مجروح نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہو سکتا ہے جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے اچھی ہو سکتا ہے ان کا تقویٰ تم سے زیادہ ہو۔ تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ جو قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اور اللہ والوں کا مذاق اڑانا، یہ معافی کے قابل گناہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اس کی سخت سے سخت یہاں پر بتا دیا گیا کہ سزا ان کو دی جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کی، یعنی وہ جو بات ہم کر رہے تھے، تکوینی دلائل اپنی قدرت کے بے شمار عطا فرمائے، اور اکثر یہ احکامات اب بار بار آگے کی سپاروں میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا کہ تمہیں اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر شک و شبہ ہے، جبکہ کائنات کے جو موجودہ دلائل ہیں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر 3 قسم کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا مردہ زمین، زمین بنجر ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی کھیتی فصل کچھ بھی گرو نہیں ہو سکتا، کچھ بھی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں سے بارش برسائی جس کی وجہ سے وہ زمین جو کچھ دیر پہلے مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی، اس میں جان پڑ گئی، اب تم اس میں پیداوار کرو، اب اس میں تمہارے لیے بھلا ہے۔ پھر فرمایا لیل و نہار اور شمس و قمر، یعنی لیل اور نہار یعنی رات اور دن، اور سورج اور چاند۔
اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کے عظیم دلائل ہیں، انہی پہ غور کریں۔ اچھا، اس طرح صرف دیکھنے سے شاید سمجھ نہ آئے، غور کی بات جب آپ سے کہی جاتی ہے نا تو اس کے مطلب کو بھی سمجھ لیجئے، اس کی ریسرچ کریں۔ رات کا ہونا، اب آپ معلومات لیتے رات کہاں پر کتنے گھنٹوں کی ہوتی ہے، رات کیوں ہو جاتی ہے، اور سورج اس کا سائز کیا ہے، یعنی سورج اتنا بڑا ہے کہ یہ ہماری کئی زمینیں بھی ہوں تو ان سے بھی بڑا، ہمیں تو چھوٹی سی ٹکیا نظر آ رہی ہے آسمان پر، اور چاند جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹا حصہ۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ جب آپ یہ سورج کی منزلوں، چاند کی منزلوں کو پڑھیں، ان کا گھٹنا، ان کا بڑھنا، ان کا موو کرنا، ان کا زمین کے گرد، یعنی کہ زمین کا ان کے گرد چکر لگانا، یہ سب باتیں، تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا شمس و قمر پر غور کرنے کے لیے فرمایا کہ یعنی یوں دیکھو آسمان پر سورج اور چاند ہے، سبھی دیکھتے، مگر غور سے مراد ان کی تحقیق کرو، ان کا انداز دیکھو، ان کا کام کرنا دیکھو، ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان پر غور کرو۔ پھر کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اب چونکہ ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا تو ہمارے لیے ایک معمولی بات ہے، کبھی آپ کو اگر سمندر کے سفر کا اتفاق ہوا ہے تو آپ بیچ سمندر میں اگر چلے جائیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں کہ بحری جہاز ہے، تو اس میں آپ بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں تو آپ کو حد نظر، یعنی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے اپنے چاروں طرف، پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، بے پناہ بڑا گہرا سمندر۔ اور کیا یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی بوٹ یا کشتی وہ لے لیں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ شپ ہے، یعنی جس بھی لیول کے، سمپل ہے بالکل، جو سیدھی سی ایک لکڑی کی ناؤ کہتے ہیں یا اس کو کشتی کہتے ہیں وہ کہہ لیں، یا اس کو آپ بحری جہاز کہہ لیں، یعنی کس بھی لیول کی بن گئی، کئی کئی منزلہ جہاز ہوتے ہیں جو سمندر میں ہوتے ہیں، اس میں کچن بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں واش رومز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بیڈ رومز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا شعور، اتنی عقل، اتنی قدرت، اتنا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ان سمندر کے بیچ میں، پانی کی سطح کے اوپر۔ پانی کوئی سالڈ چیز تو ہے نہیں کہ کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کر آپ کھڑے ہو گئے، پانی تو پانی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو کیا حال ہوتا ہے پانی کے اندر۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے میری قدرت پر غور کرو۔ پھر ایک حقیقت کا اعلان یہاں پر کر دیا، نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی اس سے ناواقف تھے۔ آیت مبارکہ اگر میں ریفرنس دوں 36 کا، سبحان اللہ۔ اچھا ایک چیز اور بتاتی چلوں، آیات تو ماشاءاللہ یہ ایسی ہیں، ایک ایک آیت سے کیسی کیسی حکمتیں واضح ہوتی ہیں۔ آیت مبارکہ 36 میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا ومن انفسہم ومما لا یعلمون، آیت مبارکہ 36۔ بڑے بڑے عالم فاضل اس کو نہیں سمجھ سکے، کئی کئی سال اللہ سبحانہ وتعالی جب سبحان یا سبحان الذی فرماتے ہیں تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد کوئی بہت ہی بڑا معجزہ، بہت خاص بات ہوتی ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ کچھ سال پہلے اگر کوئی آپ کو بتاتا کہ جیسے انسانوں میں نر اور مادہ ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں، ایسے ہی اور جانوروں میں ہوتے ہیں، اوبویسلی پرندوں میں ہوتے ہیں، اور جو کہنا چاہیے کہ درندے ان میں ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ کو بتاتا کہ یہ پودوں میں بھی ہوتے ہیں، پھولوں میں بھی ہوتے ہیں، پھلوں میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہنستے، اور ہوتا ہے ایسا، لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات سنتے ہیں تو ان کو بہت ہی عجیب لگتی ہے، لیکن آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مجھے وہیں جانا پڑ جائے گا 1442 ایئرز پیچھے،
1400 بلکہ یوں کہہ لیجیے 1450 سال کے قریب قریب ہو جائیں گے۔ یہ 14 صدیاں گزر گئیں، سینچریز پیچھے، جب اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں ابھی یہ لوگ جانتے تک نہیں۔ اب اس کی علماء کرام نے تفاسیر کی بکس میں لکھا، جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ مطلب سملر ایک جیسے، ملتے جلتے نہیں، سائنس نے بتا دیا کہ یہ ان میں بھی فرٹیلیٹی ہوتی ہے، اور جیسے نر اور مادہ انسانوں میں اور جانوروں میں ہوتے ہیں، پودوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی ذات ہے، اس نے پیدا کیا ہے ان نعمتوں کو، ان حکمتوں کو، اور فرمایا ابھی ایسی کئی چیزیں ہیں کائنات میں جن کے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تکوینی دلیل ہے۔ اگر غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کی قدرت پر تم غور نہیں کرتے؟ اور موجودہ دور کے سائنسدانوں نے بہت زیادہ ریسرچ اس پہ کی، تو انہیں پتا چلا کہ یہ، یعنی سائنٹسٹ یہ بات بتا رہے ہیں، یہ علماء نے نہیں ریسرچ کی۔ ہمیں تو ایمان ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم ظاہر اس کی نوعیت یا کیفیت کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم سائنٹسٹ نہیں ہیں۔ اپنے اپنے طور پہ سب نے اس کو جوڑے سے کیا مراد لی وہ بیان کر دیا، لیکن یہاں پر سائنٹسٹ نے ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ صرف انسانوں میں ہی نہیں، نباتات میں، پودوں میں، جمادات میں اور تمام کائنات میں زوجیت یعنی یہ پیئرنگ جو ہے نر اور مادہ یہ پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادے کے اجزاء ہیں ان میں بھی سب سے چھوٹا اس میں جز ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی دو مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے، دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایٹم میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ جو جوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ ہمیں غور و فکر پر مجبور کرے گی، ہمیں دعوت دے گی، اور یہ قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین میں قیامت کی ہولناکیاں، اس کا منظر بھی بتایا گیا، اور بار بار وہی بات کہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کون ہمیں زندہ فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنے معمولات زندگی میں مشغول ہوں گے، کاروبار میں، ملازمتوں میں، خرید و فروخت میں، جس کا جو مشغلہ ہے وہ انہی کاموں میں لگا ہوا ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی آواز سن کر سب پر گھبراہٹ اور خوف طاری ہو جائے گا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے سوا جو حی القیوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جس کے لیے موت نہیں ہے، اس کے سوا سب پر موت طاری ہو جائے گی، کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ جب تیسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رواں ہو جائیں گے، چلتے ہوئے چلے جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر شخص کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی، نہ کسی کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ چھپے گا اور نہ کسی کی معمولی سے معمولی نیکی کو اگنور کیا جائے گا، اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ کافروں کا ٹھکانہ یقینی طور پر جہنم، اور مومنوں کو جنت اور اس کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں صلح کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا، یعنی دنیا میں تو اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن آخرت میں اگر اپنا خود عمل نہیں ہے تو کسی کی نسبت نفع نہیں دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی آیت مبارکہ 49 سے 66 کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، فرماتے ہیں اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں بڑی بڑبڑاتے ہیں نا، ہم اپنی صفائی میں بات کرنا چاہتے ہیں، حجت بازیاں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کبھی التجا کرتے ہیں، کبھی غصہ دکھاتے ہیں، کبھی پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو، کبھی مکر جاتے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے منہ سیل کر دیے جائیں گے، یہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، ان کے اعضاء کلام کریں گے، یہ اعضاء، اور انسان حیران ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے اعضاء کو، یہ کیسے بات کر رہے ہیں، یعنی بات تو زبان کرتی ہے نا۔ اب یہاں پہ بھی ایک نقطہ بتاتی چلوں، دیکھیے زبان کیا ہے، کبھی اس پہ غور کر لیجئے، ایک چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بھی تو گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، یہاں پر بھی ہے، فیس پر بھی ہے، کان بھی، آنکھیں بھی ہیں، کوئی اور چیز سے آواز بات کرنے کی نہیں آتی، بات ہماری زبان کرتی ہے۔ اب اللہ نے زبان کو گویائی دی ہے تو وہ جس اس کو حکم دے وہ بولنے لگے، سمپل ایز دیٹ۔ یہ یہاں پر کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ مجھے تو کبھی میں اسی بات پر غور کر لوں نا، اللہ اکبر، کہ یہ کیا، یہ گوشت ہمارے لگا ہوا، میں بڑ 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 مستقل 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 بولوں، لڑوں، جھگڑا کروں، میں اس زبان کو اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کروں، میں اس زبان کو بد کلامی کے لیے استعمال کروں، میں اس زبان کو اس گوشت کے ٹکڑے کو غیبتوں کے لیے استعمال کروں، میں اس زبان سے لوگوں کے گھر اجاڑنے، ان کے کاروبار خراب کرنے، ان میں فساد پیدا کرنے، ان کو نیکی سے روکنے کا کام کروں، یا میں اس زبان سے لوگوں میں صلح صفائی کروا دوں، ان کی خیر خواہی کروں، ان کو اچھا مشورہ دوں، ان کے لیے دعائے خیر کروں، یا ان کو تبلیغ کروں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے جو بولتا ہے، اللہ جس اس کو حکم دے وہ بولے گا، کیونکہ یہ بھی اسی کے حکم سے بات کرتی ہے زبان بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن ان کے اعضاء گفتگو کر رہے ہوں گے، وہ تو حیران ہوں گے ہو کیا رہا ہے، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ پھر بھی یعنی انسان نافرمان ہے، اللہ چاہے سارے نافرمانوں کو ختم کرے اور ایسے لوگوں کو، ایسی قوموں کو تخلیق کر دے جو اللہ کی فرما بردار ہوں، اور وہ جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، فرمایا پہلی دفعہ پیدا کرنا جانتا ہے تو دوسری دفعہ بھی جانتا ہے، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اور آخر میں کیا خوبصورت آیت، ساری آیتوں کی سردار، فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کبھی اللہ سبحانہ تعالی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو صرف، اچھا دیکھیں اب اس کو بھی ہم نے یوں سمجھ لیا، اللہ فرما دیتے ہیں کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے، نہیں، بات یہاں کرنے کی مقصد یہ ہے کہ اتنا ہی وقت لگتا ہے جیسے کوئی کہے ہو جا، اللہ یہ ان کو فرمانا بھی نہیں پڑتا ہو جا، کن 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 کہہ کر نہیں چیزیں بناتے، یہ بھی ہم اس طرح تشریح کی کر رہے ہوتے ہیں کہ کن کہہ دیجئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، حکم بھی نہیں دینا پڑتا۔ تو یہ یہاں پر جس طرح کن کہنے میں وقت لگتا ہے نا، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی حالت یہ ہے کہ کن فرما دیں کام ہو جائے، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اور ہمیں لوٹ کر اسی رب کی طرف جانا ہے۔ پھر اگلی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الصافات، بہت ہی خوبصورت صورت ہے، مکی صورتوں میں سے۔ اب مکی صورتوں کا مزاج آپ سمجھ لیجئے، اب یہ نہیں سوچیے گا کہ 100% ایسا ہی ہوتا ہے، مگر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی، یعنی عقائد کی بات ہے، تو زیادہ تر اگر آپ کو پتا چلتا ہے تو وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر شرعی امور، احکامات اور اہل کتاب کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی مکی صورت میں احکامات کا تذکرہ نہیں کیا گیا یا کسی مدنی صورت میں عقائد کا تذکرہ نہیں کیا گیا، یہ جنرل مزاج جو ہے، جو زیادہ تر ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالی نے صف باندھنے والوں کی قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالصَّفَّاتِ صَفًّا، فرمایا قسم ان کی
جو صف بناتے ہیں یا پرے باندھتے ہیں. تو اب اس میں مختلف تشریحات اس کی گئی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن آیت کا جو یہاں پر ترجمہ تھا اس حوالے سے میں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن کی قسم کھائی ہے صف بنانے والوں کی، اسی قسم کی نسبت سے سورت کا نام تجویز فرمایا گیا. صف باندھنے والے، صف سے ہے نا، صف باندھنے والے. اب صف باندھنے والوں سے مختلف مفسرین کرام نے فرمایا، بعض نے فرمایا مجاہدین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کی صفوں کی بات ہے. بعض نے فرمایا کہ نمازیوں کی صفوں کی بات ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جیسے با جماعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ فرشتوں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے لیے یوں صف بنا کر کھڑے رہتے ہیں، ان کی بات کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر جانتے ہیں. زیادہ تر جو علماء کرام ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے مراد ہیں، کیونکہ فرشتوں کی مختلف کیفیات بھی بیان فرمائی گئی ہیں. یہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر وہ جو روک ٹوک کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر اور تلاوت کرتے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے. اب آگے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی بات کو ثابت فرمانے کے لیے یا اپنی بات کی تصدیق کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دراصل جو مختلف چیز کی قسم کھائی گئی ہے نا، تو یہ عرب کا انداز تھا، یعنی عربیوں کا بھی اسلوب یہ تھا نا کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی وجہ، جیسے آپ نے I have no idea اگر آپ کا انٹریکشن ہوا ہے کبھی عرب کے لوگوں سے، عربی بولنے والوں سے، تو ان کی جو مجھے بھی فیل ہوا تھا کہ ان کی زبان میں واللہ کا استعمال وہ بہت کرتے ہیں. کوئی بھی بات کر رہے ہو، یوزلی ظاہر ہے ہمارے سے عربی میں یا انگلش میں بات ہو تو وہ واللہ کہہ کے بات کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ ان کا انداز، اس کا مطلب وہ ہمارا والا نہیں کہ میں قسم کھا رہی ہوں. وہ جو ایک ارادتاً حلف لینے والی جو بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے، یہ حلفیہ قسم نہیں ہوتی، یہ ان کا اسلوب ہے، ان کا انداز ہے. تو اس حساب سے عظمت ہے یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کے مزاج کی رعایت فرمائی ہے، کیونکہ عرب مین مخاطب تو عرب تھے نا اس زمانے میں، اور قرآن تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. تو اس لیے عظمت بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلام میں اثر پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو تاکید کے ساتھ امپورٹنٹ بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم نے کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے، انورٹڈ کاماز لگا دیتے ہیں. ایک ٹیکسٹ میسج کسی کو کرتے ہیں تو وہ جو ورڈ امپورٹنٹ ہے اس کو یا تو ہم بولڈ کر دیتے ہیں، یا اس کو ہم کیپٹل لیٹرز میں لکھ دیتے ہیں، یا ہم اس کو لکھنے میں جو ہے اس میں بریکٹس لگا دیے، یا انورٹڈ کاماز یا اسٹیرکس، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اس کے اوپر ہم نے بہت ایمفسائز کیا ہے، یہ جملہ امپورٹنٹ ہے. تو ایسے ہے کہ قسم کھانا، ورنہ معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس کی قسم کی ضرورت ہے. تو سورت کی ابتدا زیادہ تر ملائکہ کے ذکر سے ہو رہی ہے جو تسبیح اور تلاوت کرتے ہیں. یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی نمازوں کی کیا بات ہے، کیا حیثیت ہے. یہ تو ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرما لیں، ورنہ بہترین انداز میں مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ، مکمل اخلاص کے ساتھ جو عبادت کرنے والے ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں، جو تسبیح پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کی وہ ایک لشکر ہے جس کو قرآن نے لشکر کہا، فرشتوں کی جماعت ہے. تو اس لیے یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی بھی تعریف فرمائی ہے. اگر ہم اس تشریح سے جائیں کہ یہ ذکر کرنے والے بندوں کا بیان ہے تو بھی بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ چوری چھپے ملائے اعلیٰ جانا چاہتے تھے، خبریں سننے کی کوشش کرتے تھے، جادوگروں کاہنوں کے دلوں میں بات ڈال دیا کرتے تھے، اس میں اور بڑھا چڑھا کے ملا کر ان کے دل میں ڈالتے تھے، وہ آگے بڑھا چڑھا کر لوگوں کو بیان کرتے تھے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی بھی ہمارے غیب کے مسئلے یا ہمارے فیوچر کو چینج کر سکتا ہے، یا ہماری غیب کو، ہماری چھپی باتوں کو جان سکتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں لوح محفوظ میں سے لوگوں کے حالات کو دیکھنے یا وہاں کی خبریں سننے کے لیے، تو شہاب ثاقب ہے، ان کا تعاقب کرتے ہیں. شہاب ثاقب انہیں مار کر بھگایا جاتا ہے. سورہ صافات دراصل زیادہ تر آخرت
اور یوم جزا سے متعلق اس میں ڈبیٹ ہے کہ آخرت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، یوم جزا بدلے کا دن، وہ بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے اور وہ بدلہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب مجھے یہاں سے ایک بات اور خیال آئی، بہت سے لوگ جب ہم جیسے شکریہ کہنا ہوتا ہے تو ہم گریٹیٹیوڈ دینا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جزاک اللہ یا جزاک اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزا دے۔ تو کچھ لوگ اس میں کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی کچھ کوئی ٹوک دیتا ہے کہ نہیں، صرف جزاک اللہ مت کہیے، جزاک اللہ خیر یا جزاک اللہ خیرن کہیے کہ اللہ آپ کو اچھی جزا دے۔ تو اس میں آپ کی یہ تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنا چاہتی ہوں کہ بے شک یہ بہت پیاری بات ہے کہ اگر آپ پوری دعا دے دیں اور جزاک اللہ خیر کہہ دیں یا خیرن کہہ دیں، لیکن اگر آپ نے صرف جزاک اللہ بھی کہا ہے تو بھی یہ عام بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ اپنے سے کسی بھلا کرنے والے کو یہ بات کہیں گے کہ اللہ آپ اس کی جزا دے تو اس سے جزائے خیر ہی مراد ہوگی۔ مگر یوزلی جزا کا لفظ بدلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ جزا انعام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ جزا معاذ اللہ اللہ کے عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے جزائے خیر ہے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے مشرکین موت کے بعد کی زندگی کو بہت عجیب خیال کرتے تھے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، یقین نہیں آتا تھا اس بات پر، اور مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہڈیاں چورا چورا ہو کر خاک میں مل جائیں گی تو پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ کی جائیں گی، یعنی کیسے دوبارہ اٹھائی جائیں گی یا بنائی جائیں گی۔ یہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہوگا کھلا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اچھا، پھر کہتے تھے ہمیں بھی پیدا کر لے گا اللہ دوبارہ، ہمارے آباء اجداد کو بھی دوبارہ زندہ کر لے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم ابھی بحث مباحثہ کرتے رہو، جب قیامت کا یا فیصلے کا دن آئے گا تو اس دن تم کہو گے ہائے ہماری خرابی، یہ یا ویلنا ھذا یوم الدین، اوہ یہ دن تو آ گیا، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا، یہ تو سچ ہے۔ جیسے بھی وائرس کے لیے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز بھی ہے، سنی سنائی ہے جی۔ اب اللہ نہ کرے گھر میں کسی کو ہوگا نا تو یقین آئے گا کہ واقعی یہ تو تھا، ہمارا بھی یہی حال تھا۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، فلو ہے، کھانسی ہے، جیسے فلو سے 5 لاکھ لوگ ہر سال مر جاتے ہیں تو 3 سے 5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ایسی بات ہے؟ یعنی انسان کا مزاج ایسا ہے، تو اس کا بیسٹ سولوشن پتہ ہے کیا ہے؟ تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، پڑھیے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ اب آج کل کا زمانہ کچھ ایسے آ گیا کہ واقعی چیزیں ہیں، کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو ریالٹی پتہ چلتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کسی چیز پر یقین نہیں کرتے ان کے لیے دیکھیں سمپل بات کیا ہے، یہ بڑی پیاری ایک بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، بہت ہی پیارا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کوئی غیر مسلم تھا اور اس نے ان سے بڑی اس بارے میں بحث، حجت بازی جس کو ہم کہتے ہیں نا، بحث کی کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آخرت یعنی قیامت قائم ہوگی، کوئی مجھے دلیل دے، میرا دل نہیں مطمئن ہوتا۔ تو اس لمحے انہوں نے اس کو بہت ایک سمپل بات سنائی اور سمجھائی جو ہم ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ قیامت نہیں آئے گی؟ ابھی وہ تو دن ہے نا ایک جو آئے گا۔ تو مولا علی نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں اور ہر وہ عمل کرتا ہوں جس سے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں اور جس سے میں جنت کا حقدار بن سکوں، کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص کی 2 ہی منزلیں ہیں، ان میں سے کسی ایک میں وہ جائے گا، یا جنت یا دوزخ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں عمل کرتا ہوں تاکہ میں جنت میں جاؤں، بالفرض اگر تمہاری بات مان لی جائے، قیامت نہیں آئے گی، قائم نہیں ہوئی قیامت، ہم دوبارہ اٹھے نہیں، زندہ نہیں کیے گئے، بالفرض، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے،
کیونکہ میری تو تیاری تھی، قائم ہو گئی قیامت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، نہیں ہوئی تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ لیکن تم نے کیا سوچا ہے؟ تمہارے پاس ایسی کون سی دلیل ہے جس سے تم اتنے مطمئن ہو کہ اگر قیامت قائم ہو گئی، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ تم پر ثابت ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ تمہارا عمل تو دنیا میں اس قابل تھا ہی نہیں، تم نے تو تیاری ہی نہیں کی تھی۔ تو وہ شخص ایمان لے آیا۔ یہ کتنی لاجیکل بات ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس دوا کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، آپ کوئی آلٹرنیٹو راستہ اختیار کر لیں۔ آپ کہ نہیں مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں 10 لوگوں کو صحیح ہو گیا، 20 کو وہ ہو گیا۔ سیف سائڈ یہی ہے نا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو انسان احتیاط کا پہلو ہمیشہ بہتر رہتا ہے، اس کو اختیار کر لے۔ نہیں آپ کو سائیڈ افیکٹ ہونا ہوتا نہ ہوتا کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے کھا لی دوا ہو جائے گا، پھر کہاں سے اس کو کمپنسیٹ کریں گے؟ تو زندگی میں ہمیشہ انسان کو بہت سے معاملات میں محتاط رہنا چاہیے، اور یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے منہ سے پہلا جملہ ہی چیخ کر یہی نکلے گا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری بدبختی، اب تو ہم نہیں بچیں گے، یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو اس دن کا یقین ہی نہیں تھا۔ یہ جملے ان کے منہ سے نکلیں گے، اور دوزخیوں کی باہمی وہ آپس میں لعن طعن ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ وہ کہے گا اس نے مجھے اکسایا، وہ کہے گا اس نے مجھے اکسایا، میں اس کے اکسانے میں آ گیا۔ اور جنتی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے، ان کا اپنا مکالمہ ہوگا، جب انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی جائیں گی جنت میں، تو وہ آپس میں بیٹھ کر خوش ہوں گے اور اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہوں گے۔ اور وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے، ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک ہمنشیں ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے، تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو۔ دیکھیے، یعنی یہ اگزامپل سمجھ لیں یا یہ سچا واقعہ ہوا ہو کہ دنیا میں جنہیں ایمان نہیں تھا، کافر، مشرک، وہ اہل ایمان سے ایسے ہی کہتے تھے نا کہ تم کیوں مانتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیوں اس بات پر اتنا یقین ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو دوبارہ زندہ کر دیے جائیں، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے، پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے، یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسے آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات آ نہیں رہی، مجھے لاجیکل نہیں لگ رہی، مجھے حقیقت نہیں لگ رہی، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین کر رہے ہو، تم کیوں یقین کرتے ہو ان باتوں پر؟ اب دیکھیے، تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس کی باتوں میں نہیں آ گئے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو جس نے مجھ سے یہ بحث کی تھی؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست جو بڑا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا تھا اور منکر آخرت دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا، دوزخ کے سینٹر میں۔ اچھا، اب یہ دیکھے گا والی ڈیبیٹ بھی بہت لمبی ہے۔ جنت سے اہل جنت دوزخیوں کو کیسے دیکھیں گے؟ دوزخی دوزخ میں بیٹھے بیٹھے اہل جنت کو کیسے دیکھیں گے؟ وی نیور نو، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، مگر سمجھنے کے لیے دنیا سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب دنیا میں آپ بیٹھے بیٹھے کسی بھی ملک میں لائف کیا ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں، گوگل میپ پر جائیں کرنٹ سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تو میں پھر وہی عرض کروں گی کہ وہ بیونڈ یور امیجنیشنز، آپ اس کو امیجن نہیں کرنے کی کوشش کریں۔ یہ گوگل، یہ کیمرے، یہ لائیو اور یہ ساری جو ہماری لائیو کالز ہیں، ویڈیو کالز ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوں گی آخرت کی نعمتوں اور آخرت کی ترقی اور اس کی بے پناہ بہترین چیزیں ہوں گی وہاں پر۔ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور نہ کوئی دماغ اس کا تصور کر سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ اہل جنت کو جنت میں بیٹھے بیٹھے دوزخیوں کا حال، وہ بیچ آگ میں جل رہا ہے اور ان کو خبر ہو جائے گی، انہیں بھی خبر ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کی آواز کو سن سکتے ہوں گے
سبحان اللہ، کیا قدرت ہے. کچھ عرصے پہلے جب ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب ریڈیو ہوا کرتا تھا اور ہمارے نانی نانا گرینڈ اپنے پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات بتائی کہ ریڈیو ہوا کرتا تھا. اچھا ہمارے گرینڈ پیرنٹس بہت مذہبی رجحان تھا ان کا، تو وہ ریڈیو بھی نہیں انہوں نے خریدا جبکہ ریڈیو اس وقت آ گیا. تو وہ بتاتے ہیں کہ جب کسی نے یہ بتایا نا کہ ایک ایسا آ جائے گا، اکوپمنٹ آ جائے گا، ایسا اکوپمنٹ ہوگا یا ایسا ریڈیو ہوگا جس کے اوپر نظر بھی آئے گی، ویڈیوز نظر آئیں گی، مطلب لوگ نظر آئیں گے، تو سب لوگ بڑے حیران ہوتے تھے. مطلب ان کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی. اچھا ایسا بھی ہوگا کہ جو یہ صرف آوازیں آتی ہیں مگر وہ دکھائی بھی دیں گے. تو یہ انسان کا ارتقائی، یہ اگزامپل میں نے آپ کے سامنے پیش اس لیے کی کہ انسان ایسے ہی سوچتا ہے. ہمیں بھی یاد ہے کہ جب ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ ہر موبائل فون جو ہے وہ کیمرے والا ہوگا، اور تو ہمیں بھی بڑا اچھا ایسا موبائل فون آ جائے گا لائیو، یعنی کہ اس میں جو کال کرے گا، اس کیمرے والے سے مراد، سوری مقصد کہنے کا تھا کہ وہ آپ کو ویڈیو بھی آئے گی کال کرنے والی کی، ویڈیو کال جس کو آپ کہہ رہے ہیں. تو اچھا ایسا بھی ہوگا. کچھ لوگ ہیں ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا چلو ویٹ اینڈ واچ، پتا چل جائے گا. تو یہ مزاج یہاں پر ہے. تو ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری دنیا کی، ہماری جیسے انسانوں کی تحقیقات ہیں اور ان کی انوینشنز ہیں. تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے بنایا ہوگا اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی، یعنی یہ مکالمے کی جو ریزن بتائی کہ اب وہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ مجھے تو ہمیشہ ایکسکیوز می، مجھے تو یہی کہتا رہتا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہونی. تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، یعنی اللہ کا فضل ہو گیا، تو مجھے بھی ہلاک ہی کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی. اب یہاں دیکھیے اہل ایمان کا طرز گفتگو دیکھیے. ہم تو کہتے اللہ کا شکر ہے تو میری عقل نے کام کیا، ورنہ اس نے تو مجھے بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اللہ والے کیا کہتے کہ واللہ میرے رب نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو اس کی باتوں میں خدا نخواستہ آ جاتا، یہ تو مجھے گمراہ کر دیتا. تو وہ کہتے ہیں میرے رب کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب کے سامنے حاضر کیے گئے ہیں. ہر لمحہ اللہ کا شکر. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے کچھ قصے بیان کیے گئے، مختصر چلتے چلے جائیں گے آگے. سب سے پہلا جو واقعہ ہے نوح علیہ السلام، جن کو شیخ الانبیاء، سب سے بزرگ نبی، عمر بھی ان کی بتایا جاتا ہے ایج 1000 ایئرز تھی، 950 یعنی 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم نے جھٹلایا. پھر آخر وہ سب آپ جانتے ہیں کہ طوفان نوح جو آیا تھا، اس طوفان میں سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے سب غرق ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست، بہت ہی پیارا دوست، ان کا قصہ بیان کیا گیا. دو اس کے سٹیپس ہیں. ایک ان کی جو دعوت سے ریلیٹڈ تھا، کس طرح انہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کی، اور جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے آزر، اگین وہی والی بات ہے. آزر کو کچھ کہتے ہیں کہ والد کا نام تھا، کچھ کہتے ہیں کہ چچا کا نام تھا، واللہ عالم بالصواب. یہاں پر بات یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے آزر کو اور اپنی قوم کو حق کی دعوت دی. اور وہ جو واقعہ پورا تھا کہ کیا کیا دیکھیے لاجیکل چیزیں، ساری قوم میلے کے دن جا رہی ہے اور وہ سالانہ جو جشن ہوا کرتا تھا، فرماتے میں ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. جیسے ہم کہہ دیتے نا کہ میں بیزار ہوں اس چیز سے، اس سینس میں معاذ اللہ، یہ نہیں کہ غلط بیانی فرمائی، بلکہ فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو وہ نہیں شامل ہوئے. پھر سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کے کاندھوں کے اوپر جس چیز سے توڑا تھا وہ ٹول رکھ دیا، کلہاڑا نما جو ٹول تھا. اب جب قوم آتی ہے اور بڑی ہستی کھیلتی، ایک دم جا کر اپنے بت خانے میں دیکھتے ہیں یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، تو جانتے تھے کہ ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، ان کو جھوٹا یا غلط یا من گھڑت کہتا ہے یا بنائے ہوئے کہتا ہے، تو یہ اسی کا کام ہوگا. جب ابراہیم علیہ السلام سے سوال پوچھنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے، اب اس میں معاذ اللہ نہ تو ان کو کسی کا ڈر تھا اور نہ کوئی غلط بیانی کی نیت تھی،
سمجھانے کے لیے فرمایا اس سے پوچھو، یہ تو ٹھیک ہے، اس نے تو دیکھا ہوگا کس نے یہ کام کیا۔ اب سنیے، کہتے ہیں یہ کیسے بولے گا؟ فرمایا اس نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے یہ عمل کیا ہوگا، کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہل ہی نہیں سکتا، وہ تو بے جان ہے، وہ کیسے حرکت کرے گا؟ فرمایا یہ بتا دے گا کس نے کیا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں اس کے آگے کھڑے ہو کر، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر عبادت کرتے ہو؟ کیوں اس کو پوچھتے ہو؟ کیوں اس سے دعائیں کرتے ہو؟ کیوں اس سے مدد مانگتے ہو؟ خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ وہ اتنا بے بس ہے۔ مگر وہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے، یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، بت پرست تو نہیں ہے مگر کئی چیزوں کی اور عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ انہیں سمجھائیں گے نا، تو وہ لاجک آپ کی اللہ کی طرف سے شاید ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی ہدایت، ان کے کان بند ہو جاتے، وہ سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو یہی ان کا حال تھا۔ کتنی پیاری دلیل تھی کہ مان جاتے کہ واقعی آپ نے تو صحیح فرمایا۔ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ جلا دو، ورنہ تو ہمارے یہ جو بتوں کی بے ادبی ہوئی ہے، ہم پر اس کا وبال آ جائے گا، تبھی ہمارے بت ہم سے راضی ہوں گے۔ تو پھر ان کو جلانے کی کوشش کی۔ وہ جو 83 اور 83 سے 98 ورسز میں اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا، اور کیا ہی خوبصورت بات ہے، اور اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ استقامت، حق کے راستے پر چلنے کے لیے اور اس پر قائم رہنے کے لیے ہمیں استقامت چاہیے۔ یہ پوری بات یہاں بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کوئی گزارش نہیں کی، کوئی التجا نہیں کی، کوئی رعایت طلب نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو ان حالات کے سپرد کر کے اللہ سبحانہ و تعالی پر چھوڑ دیا۔ اور یہی بات یہاں خوبصورت بتائی جا رہی ہے کہ آگ روشن کر لی گئی، اور وہ بھی کیا ہی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کبھی اپنی جو ڈیٹیل والی کلاسز ہوتی ہیں اس میں بتایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، آگ یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ گل و گلزار بن گئی، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہی پورے واقعات قرآن پاک میں بیان کیے گئے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے ذبح و فدا کا، اس کے بارے میں یہ بہت ہی مشہور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا تو تذکرہ فرمایا، لیکن یہ والا جو واقعہ ہے نا، وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے سوائے سورہ صافات کے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور ہر آزمائش پر ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی آپ سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، گہرا دوست۔ اور میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سب سے بیسٹ فرینڈ آپ اس کو کہتے ہیں جس سے آپ اپنی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مشکل شیئر کرتے ہیں، اور وہ ہر وقت ہر مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ خواب میں بیٹے کو، اچھا میں مختصر جا رہی ہوں اس واقعے سے آگے، خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ فوراً تیار ہو گئے، بیٹے کو بھی خواب سنایا، اور سبحان اللہ بیٹے نے عرض کی کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر ڈالیے، اور آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کیا بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی اولاد عطا کی۔ ایسی تو دعا فرماتے تھے اولاد کے لیے کہ فرما بردار ہو جو، آپ کی بھی فرما بردار ہو اور میری بھی۔
اور ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے بیٹی کی گردن پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اپنے فرزند کی گردن پر چھری رکھ دی، یعنی رکے نہیں، اللہ سے رحم نہیں مانگا، دعا نہیں فرمائی یا اللہ رحم فرما دیجئے مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے، بلکہ کر گزرنے والی بات۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی بھیج دی، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ سبحان اللہ، اللہ خود فرما رہے یہ بہت سخت آزمائش تھی۔ اولاد کی محبت تو فطرت میں ہے، انسان کیا کچھ نہیں کرتا اولاد کے لیے، اپنی دنیا تو کیا اپنی آخرت بھی لوگ برباد کر رہے ہیں آج کل اولاد کے لیے۔ تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ باپ بھی کیسا اور وہ بیٹا بھی کیسا۔ اور پھر فرمایا اب اس لڑکے کو اپنے بیٹے کو چھوڑ دیجئے اور آپ کے پاس جو مینڈھا کھڑا ہے، دمبا کھڑا ہے، اس کے بدلے میں یعنی بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کیجئے، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی نوازا کرتے ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہتے تو ہم معاذ اللہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہم مستجاب دعوات ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، یوں منہ سے نکلے دعا قبول ہو۔ اور ایسے ہی ہم اپنے بزرگوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی ہم اپنے علماء کو بھی سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی ہم اپنے شیخوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ یوں دعا فرمائیں گے اور یہاں مسئلہ ہمارا حل ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ کو ان کی دعا نہیں لگی تو آپ کی تقدیر میں اگر اس لمحے نہیں تھا تو آپ کہتے نہیں یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ نہیں ہے، اگر یہ پہنچا ہوا بزرگ ہوتا تو یہ جو دعا کرتا وہ چیز ہمیں مل جاتی۔ زندگی ایسی نہیں ہے، دین یہ نہیں ہے، آپ کو اپنے حصے کی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آپ کو اللہ نے جو انعام دیے ہیں، جو مقام دیے ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، ان کی قیمت آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ آپ یہ کبھی گمان مت کیجئے کہ ہر مسئلہ بس دعائیں ہوتی گئی اور چٹکیوں میں آپ کے مسئلے حل ہوتے گئے، وظائف پڑھتے گئے مسئلے حل ہوتے گئے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ دعا سے بھی تقدیر بدلتی ہے، عمل سے بھی تقدیر بدلتی ہے، لیکن آزمائشیں پھر بھی آنی ہیں، آزمائشیں آئیں گی، کچھ آزمائشیں دعا سے ٹل جائیں گی، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ یہ بندہ تدبیر کرے گا تو اس کو میں اس آزمائش سے بچا لوں گا، نہیں کرے گا تو بھگتنے دوں گا۔ بہت باریکیاں ہیں دین میں۔ جیسے جیسے انشاءاللہ آپ کا علم اور تقویٰ بڑھے گا، آپ ان ساری سٹیجز کو آپ کراس کرتے چلے جائیں گے اور ایمان میں پختگی آتی چلی جائے گی، اللہ پر توکل بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم نے منافقوں کی طرح اپنے فائدے کے لیے نہیں رکھنا، اور نہ ہی ہم نے علماء دین کو اور اپنے بزرگوں اور اپنے شیخوں کو اپنے فائدے کے لیے رکھنا ہے کہ یہ شیخ صاحب، یہ پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جو دعا کر دیتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو وہ مل جائے گا جس پر آپ راضی ہوں گے، مگر امتحان سے گزر کر۔ بغیر امتحان کے کچھ نہیں ملتا۔ کون سی ڈگری بغیر امتحان کے ملتی ہے؟ مجھے بھی بتا دیجئے، 2-4 ڈگریاں میں بھی اور جمع کر دوں کہ بتائیے کہ بس جی فون کر دوں میں کہ یہ مجھے ڈگری بھیج دیں۔ نہیں، وہ کہیں گے ڈگری چاہیے، رجسٹر کریں، سب سے پہلے انرول کریں، پہلے تو دیکھیں گے آپ اس قابل ہیں بھی کہ نہیں۔ اب آپ نے بتایا جی یہ کوالیفیکیشن ٹھیک ہے، آپ ایلیجیبل ہیں، اب آپ کی ریکوائرمنٹس کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ وہ ریکوائرمنٹس پوری کریں گے، رجسٹریشن کروائیں گے، اسسمنٹ ہوگا، کوئی آپ کو اپنا نوٹ لکھ کر ان کو دینا پڑے گا، کوئی پروپوزل ان کو لکھ کر دینا پڑے گا، کوئی لمیٹڈ پیجز آپ کو بتا دیں گے اتنا لکھ کر بتائیں، اس ٹاپک پر لکھ کر بتائیں، پھر اس کے بعد اسسمنٹس ہوں گے، پھر اس کے بعد اسائنمنٹس ہوں گے، اس کے بعد کئی طرح کے مراحل سے گزرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آئے گا، تو آپ کے ہاتھ میں کوئی ڈاکیومنٹ دیا جائے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں مجھے یہ اچیو ہوا ہے، میں نے یہ کوالیفیکیشن لے لی ہے، مجھے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، مجھے یہ ڈپلوما مل گیا ہے، مجھے یہ ڈگری مل گئی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا دنیا میں۔ تو پھر آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جنت کیا معمولی ہے، جنتی ہونے کا ٹائٹل کیا کم ہے؟ تو وہ کیسے مل جائے گا بغیر امتحان کے؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو امتحان دینا پڑے گا،
اور بہت اچھی طرح دینا پڑے گا، اس کی تیاری کر کے رکھنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو نوازا کرتے ہیں، یعنی یہ بڑی بات آ گئی نا سب سے بڑی، کہ کذالک نجزی المحسنین، آپ کریں تو صحیح بھلائی۔ وہ جو رب بیٹھا ہے نا، وہ اتنی سی معمولی سی نیکی کا اتنا اجر دیتا ہے، اس کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اور تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ چوتھے واقعے میں کیا گیا ہے، جنہیں شام میں ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کے پاس ایک بعال نام کا بہت بڑا بت تھا جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس بت کے نام پر شہر بعلبک، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، بعلبک کا شہر جو ہے ایک آباد ہو گیا تھا۔ آج بھی اس کے آثار دمشق کے مغربی حصوں میں ملتے ہیں، دمشق وغیرہ میں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، پانچواں قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان کیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں اردن کے اطراف میں سدوم والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر وہ قوم بدبختی ان کی یہ تھی کہ وہ شہوت پرستی میں بہت بدکاری کے کاموں میں مبتلا تھی اور بالکل ہی اندھے بہرے ہو گئے تھے، نصیحت کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون جیسا کہ کام کرتا ہے، ان پر اللہ کا سخت عذاب آیا۔ چھٹا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کیا گیا، جنہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور وہاں وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کرتے رہے۔ بالآخر اس تسبیح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے راضی ہو کر انہیں مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوئے۔ اور یہاں ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ جب ہم کسی مشکل کی گھڑی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہیں گے، تعریف کرتے رہیں گے، حمد و ثنا کرتے رہیں گے، تو بالآخر وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ یعنی آپ کو تھوڑا سہنا تو پڑے گا، آزمائش آئے گی، وہ دن بھی گزارے، تھوڑا آپ کو اللہ کے قریب بھی کریں گے وہ دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد بھی آئے گی، اپنی بے بسی کا احساس اور اس کی قدرت کا اعتراف بھی پیدا ہوگا۔ یہ پروسیجر ہے اللہ کے قریب آنے کے لیے، آپ کو اس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ جب اس پروسیجر سے آپ گزر جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ویلکم کر دیا جائے گا، آ جاؤ۔ بچپن میں مجھے بھی تھوڑا کہانیوں کا پڑھنے کا شوق تھا، بہت چھوٹی عمر کی بات بتا رہی ہوں، تو کچھ کہانیاں میری مائنڈ میں ہیں، اور یعنی بس بک رکھی ہوتی تھی اٹھا کے میں پڑھ لیتی تھی، چاہے وہ کسی بھی لیول کی بے وقوفی کی کہانی، ٹارزن کی واپسی ایٹسٹرا اس قسم کی۔ تو میں ریلیٹ کرتی ہوں، اب جو کہانیاں مجھے بچپن سے یاد ہے اس وقت بھی میں سوچا کرتی تھی بہرحال کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی شہزادی بادشاہ اس کی شہزادی سے شادی کرے گا جو فلاں جگہ سے کوئی چیز اٹھا کر لے کر آئے گا۔ اب بڑے بڑے لوگ چیلنج قبول کرتے ہیں اور کوئی ایک سٹیپ پر جا کر بھاگ آتا ہے واپس یا مارا جاتا ہے، یا کوئی دوسرے تیسرے پہ، تو جو سب سے بریو ہوتا ہے، جو کہ obviously ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ شہزادہ بنے، تو وہ ساری سٹیپس کو کراس کرتا کرتا کہیں اس کے بلائیں آئیں، کہیں چڑیلیں آئیں، کہیں آندھی آئی، کہیں طوفان آیا، کہیں آگ کا سمندر آیا، کہیں دیو ہے، اس نے اس دیو کو قابو کیا، پھر وہاں سے وہ روح اس کی طوطے اس نے قید کیا ہوا، شہزادی کی جان اس میں ہے، یا کوئی قیمتی چیز وہاں پہ ایٹسٹرا۔ میں آپ کو لگ رہا ہوگا بڑی میں کوئی بے تکی سے آپ کو اسٹوری بتا رہی ہوں، بہرحال بڑے اس وقت تو مجھے اچھی لگتی تھی یہ اسٹوری، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس اسٹوری کو آپ سمجھیں کہ یہ بے شک فیک اسٹوری ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، ظاہر بنائی جاتی ہیں۔ بڑی بڑی کہانیاں جن کو آپ سچا سمجھتے ہیں فیبریکیٹڈ ہی ہیں، ایسی تو خیر کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہتی ہوں کہانی کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہماری مذہبی کتابوں میں لکھی ہو، یا وہ کہیں اخبار میں لکھی ہو، یا وہ کسی غیر مسلم نے لکھی ہو، یا وہ بچوں کی اسٹوری بک میں لکھی ہوئی ہو، آپ نے اس سے حکمت نکال لینی ہے، یہ آپ کا کمال ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری ڈیفیکلٹیز کو گزارتے گزارتے وہ کامیاب ہو گئے۔ ہاں جی، کئی دفعہ وہ سارے فیک انہوں نے ہرڈلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ گزرتا جاتا ہے ان سے،
اس کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، دھمکایا جا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتا تو وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. تو یہ اسٹوری کو آپ مائنڈ میں رکھیے گا، جو آج میں نے آپ کو بچوں کی اسٹوری بتائی ہے. اس کے بعد آپ سوچیے گا کہ بالکل ہم بھی اسی طرح کے ہرڈل سے گزرتے چلے جائیں گے. ہم ایفرٹ تو کریں گے نا بہادری کے ساتھ ان سے لڑنے کی، تو پھر ہم بھی انشاءاللہ اس منزل پر پہنچ جائیں گے جو منزل ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً وہ دنیا نہیں آخرت ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے، وہی غالب اور منصور ہیں، اور ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا. یہ آیت مبارکہ 70 سے 173 پورا خلاصہ بیان کر دیا. ہر نبی کی آزمائش ہوئی ہے، ہر نبی نے تکلیفوں سے گزر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت کا پیغام کا حق ادا کیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انہیں بتا دیا کہ میں ساتھ ہوں آپ کے، آپ میرا کام کرنے جا رہے ہیں، میرے دین کو پھیلانے جا رہے ہیں، میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے جا رہے ہیں، آخرکار آپ کی مدد میرا وعدہ ہے. تو جب انسان دین کی راہ پہ نکلتا ہے، حق کی راہ پر نکلتا ہے، لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے، تو وہ پہلے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے راضی کر لے کہ اس کو بہت سی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا. اگر راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر یہ اسٹیپ نہیں لے سکتا، اس کو وہیں پر رک جانا چاہیے. سورہ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد بھی مکی صورتوں میں سے، اور یہ سورہ صاد لیٹر جو ہے، حرف، اس سے شروع ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ صاد رکھا گیا. حروف مقطعات میں بھی اس کو شامل کرتے ہیں بعض لوگ. بہرحال سورت کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قسموں کا مقصد کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پہلی آیت سے شروع کر دیتی ہوں. صاد والقرآن للذکر. اب آپ یہ دیکھیے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی. کیا بات ہے، والقرآن ذی ذکر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر والا قرآن. قرآن پاک کو دیکھیں، ذکر یاد کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور ذکر جو ہے وہ نصیحت کے معنوں میں بھی آتا ہے، تذکیر، تذکرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس قرآن ذی ذکر کی، نصیحت والے قرآن پاک کی، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کفر اپنایا کہ وہ بڑائی اور گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے. اب یہ بھی دیکھ لیا، یہاں پہ پتہ چل گیا کہ جو قرآن کو نہیں مانتے تھے یا اس کا انکار کرتے تھے، تو ان کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی اس دعوت کے حق ہونے میں، بلکہ ڈھٹائی تھی، بغاوت تھی، بغض تھا، اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. ہم بڑے ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیا چیز ہے. تو یہ والا معاملہ، یہاں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کتنا بھی کوئی ان کے سامنے دانا سمجھدار آ کر بیٹھ جائے، وہ اگر ان کے پاس دولت ہے یا کوئی ان کے پاس اپنی ایسی خوبی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر میں ہوں، چاہے میں کبھی الف بے بھی نہیں مجھے آئی، اور میں نے کبھی پڑھنا لکھنا سیکھا بھی نہیں. کسی عالم کو، کسی استاد کو، کسی مفکر کو، کسی فلاسفر کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتے. یہ تکبر ہے. تو یہی بتا دیا گیا کہ ان کا انکار جو تھا وہ اسی تکبر کی بنیاد پر تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بھی قسم کھائی کہ وہ بھی اللہ کے حبیب بھی صادق ہے، ان کا پیغام بھی سچا ہے. لیکن انسان اپنے تکبر اور حماقت اور جہالت میں مبتلا ہے، حق کو قبول کرنا نہیں چاہتے، اور انہیں یہ تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے کوئی انسان کیوں آ گیا. دیکھیں یہ بھی بڑی مشکل بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو تعجب ہے کہ ان کو خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو جھوٹا معاذ اللہ جادوگر ہے. یعنی معجزہ انہیں جادو نظر آتا ہے، جبکہ جادو تو دھوکا ہوتا ہے، وہ حقیقت تھوڑی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو لگتا تھا یہ کیا، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا. یعنی ان کی عقل نہیں مان رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی معبود سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ بات یہاں پر واضح کر دی گئی، اور فرمایا کہ پورے نظام کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. اور ہم نے مختلف شعبوں کے لیے مختلف، اچھا ان کو یہ ہوتا تھا نا،
رزق یہ دیتا ہے، اولاد یہ دیتا ہے، حفاظت یہ کرتا ہے، زندگی یہ دیتا ہے، بیمار ہو جائیں تو صحت یہ دیتا ہے. ہر چیز کی یعنی ذمہ داری انہوں نے ڈیوٹیز الگ کر دی تھی. تو ان کو لگتا تھا کہ ایک خدا میں یہ سارے کیسے ہو سکتے ہیں اختیارات، ایک خدا میں یہ ساری خوبیاں کیسے ہو سکتی ہیں. وہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کفار قریش کی احمقانہ جاہلانہ سوچ اور جو پچھلی امتیں گزری ہیں ایسے ہی سوال کرتی گئیں، اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب بھی مختلف ادوار میں ان پر آتے رہے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. گزشتہ قوموں کے جو تکبر کرنے والے تھے، جو جھٹلانے والے تھے، ان کا انجام بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دلجوئی فرمائی کہ آپ صبر کیجئے، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ نے ہر دلیل، ہر نصیحت واضح طور پر پہنچا دی. اب ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو کیا کہہ سکتے. اور فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے، یعنی آزمائشیں، تکلیفیں، قوموں کی مخالفتیں، ہر دور میں ہر نبی اس تکلیف سے گزرے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی تعریف بھی بہت فرمائی. ان کے ہم پہلے بھی اس کا بیان پڑھ چکے ہیں. ان واقعات سے ریلیٹڈ پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. ایک تو یہ تھا کہ ان کو ظاہری اور باطنی، یا یوں کہیے کہ دینی اور دنیاوی ہر نعمت سے نوازا گیا تھا. دیکھیے نبوت بھی ملی، حکومت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی، ہنر بھی ملا، اور لہن داؤدی بھی ملی کہ کیا خوبصورت زبور کی تلاوت فرماتے تھے کہ سارے جاندار اور بے جان چیزیں مسخر ہو جائیں. ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. یعنی سال اگر ہے تو سمجھیے 6 مہینے کا روزہ اور 6 مہینے افطار. روزہ رکھا پھر اگلے دن نہیں رکھا، پھر رکھا اور پھر نہیں رکھا. نصف شب سوتے تھے اور نصف شب عبادت کرتے تھے. یہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا ٹائم. آدھی رات سوئیں گے اور باقی کی رات عبادت میں گزرے گی. بے پناہ وسیع سلطنت، حکمت عطا کی، جلیل القدر نبی بھی تھے، اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں شکر گزاری کا جو پہلو ہے وہ بہت مشہور ہے کہ اتنا شکر ادا کرتے تھے، اور کبھی کبھار تو اس بات پر بہت زیادہ گریہ فرماتے تھے کہ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے کروں، جبکہ شکر کرنے کی توفیق بھی ایک نعمت ہے. یعنی شکر کرنے سے بھی ملتا ہے. آپ اپنی ملی ہوئی چیزوں پہ شکر کر رہے ہیں، آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی. میں مثال دے رہی ہوں آپ لوگوں کو، ہم اپنی بات کر رہی ہوں. کوئی آپ کو تحفے دیا جا رہا ہے، چیزیں دیے جا رہے ہیں، آپ اس کو پکڑ رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ خوشی سے شکریہ شکریہ کہہ رہے ہیں. اب وہ جو آپ شکریہ شکریہ کہہ رہے ہیں اس پر وہ اور دیے چلا جا رہا ہے. کمال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ذات ہے کہ جب نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو اور دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ خیال ہمیں رکھنا ہے. اور پھر خوبصورت آواز اور اس کے علاوہ حمد باری تعالیٰ کی کثرت اختیار فرمانے والے. ایسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا گیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. اپنے والد کی طرح انہیں بھی نبوت بھی اور بادشاہت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور ان کے لیے ہوائیں جو ہے مسخر ہو جاتی تھی جو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے لے جایا کرتی تھی. ایک تخت پر وہ بیٹھتے تھے اور وہ تخت ہوا میں جاتا تھا سفر کرتا ہوا، اور 2 مہینے کا سفر کچھ لمحوں میں کر لیا کرتا تھا وہ تخت ہوا جو لے جاتا تھا. اس کے علاوہ ان کی جو خاص اللہ کی طرف سے ان کو عنایت تھی، معجزہ تھا، وہ ہر جاندار کی، حتیٰ کہ چونٹی جیسی، ہم نے سورہ نمل میں پڑھا ہے، چونٹی جیسے چھوٹے سے انسیکٹ کی بھی وہ آواز سن سکتے تھے، اس کی زبان سمجھ سکتے تھے، اس سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتے تھے. جنات اور دیو ان کے قبضے میں تھے، ان سے خدمت کرواتے تھے، ان کو کام پہ لگایا ہوا تھا مخلوق کے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ مال و دولت، خوب فصلیں، کھیت کھلیان، باغات، مویشی، بیٹے، اولادیں سب عطا فرمائی تھی. اور کئی ان کے ملازم اور ہر طرح کی، بس یوں سمجھ لیجئے ہر وہ نعمت جو دنیا میں نعمت سمجھی جاتی ہے اللہ نے انہیں عطا فرمائی. اور پھر جب آزمائش آئی تو ایک ایک کر کے ہر چیز سے آزمایا گیا، ہر چیز سے آزمایا گیا. لکھا ہے یہ قصص الانبیاء میں کہ اولادیں ہلاک ہوئی، مال مویشی ختم ہو گئے، باغات اجڑ گئے،
سارے اپنے جو ساتھی دوست احباب سب چھوڑ گئے، اور اس کے علاوہ جو عزیز اقارب تھے وہ روٹ گئے، پلٹ گئے، سوائے ان کی ایک زوجہ جو ان کے ساتھ رہی، باقی سب نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں قصص الانبیاء میں جو بات لکھی ہے۔ 18 سال بتایا جاتا ہے کہ یہ ابتلا کا جو وقت تھا آزمائش کا رہا۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض محققین نے اس کو دوسرے بھی بتایا کہ اللہ نے مختلف طریقے سے آزمایا۔ بہرحال یہ بات مشہور ہے صبر ایوب، اس کو ہم اگزامپل دیتے ہیں اس کی، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح آزما لیا۔ اور ایک قصص الانبیاء کی روایت، مطلب اس کا وہ قصہ ہے کہ شیطان کہتا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہے تھے کہ یہ جو میرے بندے ہیں بہت شکر گزار ہیں، تو شیطان نے کہا کہ اتنی نعمتیں دی ہیں اس لیے تو شکر کرتے ہیں، نہ ہو تو پھر دیکھوں کہ کتنے شکر گزار ہیں۔ بہرحال اب معاذ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شیطان کے کہنے پر تو نہیں عمل فرمائیں گے نا، لیکن ایک ایگزامپل یہاں پہ دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شکر گزار کیسے ہوتے ہیں، اور ان کو ہر وہ نعمت جو دی گئی تھی اس سے آزمایا گیا، مگر انہوں نے شکر گزاری میں کمی نہیں بلکہ کثرت فرما دی۔ یہ ہے انداز۔ اور پھر بالآخر 18 سال کے بعد دعا فرمائی کہ شیطان خوش ہوتا ہے کہ بڑے تم اللہ کے پیارے ہو، اتنی تکلیف میں ہو۔ بہرحال ایوب علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا فرمائی، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور اسے دور کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کا پکارنا تھا کہ ان کی پکار سن لی، اور ان کو جو کچھ پہلے آزمائش کے دوران کم ہو گیا تھا یا لیا گیا تھا یا جو دکھ انہیں تھا، بہترین کمپنسیشن اس کا عطا کیا، کئی کئی گنا نعمتوں میں اضافہ فرما دیا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ ویسے پھر میں ایک دفعہ دہرا دوں کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل، ان تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور ابلیس کا جو واقعہ تھا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ بس ایک بات آپ نے اس سے یاد رکھنی ہے، یہ ایک آزمائش ہے ہماری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت یہی تھی، دنیا کو بنانا تھا، اس میں ایک مخلوق پیدا فرمائی جسے ہم انسان کہتے ہیں، جس کو تکریم عطا فرما دی، اور انسان اگر راہ راست پر ہے تو ملائکہ مسجود ملائک ہے، اور اگر وہ بدتر ہو جائے تو شر الدواب، بدترین جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو بات یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ شیطان کو بھی چھوڑا، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، اس کو مہلت دینا اللہ کی حکمت تھی، آزمانا انسان کو، انسان آزمائش کے لیے بنا۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتی ہوں، اگر شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہلت نہ دیتے تو انسانوں اور فرشتوں میں فرق کس چیز کا رہتا؟ تو پھر انسان کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہر ماڈل، اب آپ فون لیتے ہیں، آپ آئی فون لیتے ہیں، کوئی ایکس وائی زی فون لیتے ہیں، اسی فون کا ہر سال ایک نیا ماڈل انٹروڈیوس ہوتا ہے، ڈفرنٹ ورژن آتا ہے۔ اگر اس میں سارے فیچرز سیم ہیں تو واٹ از دا پوائنٹ دوسرا ورژن بنانے کے لیے؟ لاجک سمجھ رہے؟ کچھ اس میں ڈفرنٹ ہوگا، کچھ اس میں ایکسٹرا ہوگا، کچھ اس میں ایڈیشنل ہوگا، اس کے کام کرنے کا کچھ طریقہ الگ ہوگا۔ ملائکہ موجود تھے، جنات موجود تھے، انسان کو کیوں بنایا؟ یہی تو ساری کی ساری بات ہے سمجھنے والی، حکمت یہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ فرشتوں کو انکار کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے، نوری مخلوق ہے، فرما بردار ہے، معصوم ہے، کسی بات کا سوال جواب نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح سے جنات میں سرکشی بھی ہے اور ان میں فرما برداری بھی ہے۔ انسان پیدا کیا گیا، اس میں فرشتوں کا نور بھی ہے اور جنات کا جلال بھی ہے، اس طرح سے بھی، یعنی انسانوں میں فرشتوں جیسے معصوم اطاعت گزار بھی ہیں اور سرکش جنات جیسے بھی ہیں۔ تو ہمیں بتا دیا گیا ابلیس کو مہلت دے کے کہ یہ تو تمہیں بہکائے گا، میں نے اس کو چھوڑا ہے،
لیکن تمہارا امتحان لینے کے لیے چھوڑا ہے. تم کیا کرو گے؟ کیا تم اس کے بہکانے پر بہک جاؤ گے؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ تمہیں جنت میں جانے نہیں دے گا، جبکہ میں نے ہر دور میں تمہاری ہدایت کا بندوبست کر دیا. ہر دور میں ہر قوم کے پاس انبیاء تشریف لائے تاکہ انہیں ان لوگوں کو بتا سکیں کہ کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے اور ابلیس کی مکاریوں سے کیسے بچنا ہے. اب پھر بھی انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، آپ اپنی دعوت کی حقیقت بیان فرما دیجئے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑی دولت کیا ہے کہ ہمیں ایمان نصیب ہو جائے. اس سے بڑی کوئی دولت ہے کیا؟ یعنی ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت کی اصلاح ہو جائے، جو سب سے بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دولت عطا کی گئی. تو خیال یہاں پر ہم نے جس بات کا رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سبھی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم تم سے اجرت نہیں مانگتے، نہ ہم تمہارا بادشاہ بننا چاہتے ہیں. یعنی کوئی انسان کیوں آپ کی خیر خواہی کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ کیا آپ اس کو کچھ دیتے ہیں؟ اس کو شہرت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، اس کو اختیار ملتا ہے، پاور ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب کچھ طلب نہیں کرتے. اور فرمایا کہ میں تم سے، اور یہ بات تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں سے بیان کیا کرتے تھے کہ تمہیں کیوں ہماری دعوت کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ ہے؟ کیا تمہاری جیب سے کچھ جاتا ہے جب ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں؟ تم اس نصیحت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، جو سراسر تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے. یہ بات کتنی یہاں پر دیکھیے اہم ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ دین کی اجرت اور دین سکھانے کی اجرت دے بھی کون سکتا ہے؟ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، لیکن کوئی آپ کی جان بچا لے، آپ کو جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے، تو کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور زندگی ایک دفعہ بچا لے تو چلو آپ نے کہا سب کچھ میرا لے لو، تم نے میری زندگی بچائی. لیکن جو دائمی ابدی زندگی عطا کر دے، اس کو کیسے کمپنسیشن دیں گے؟ کیسے اس کی قیمت ادا کریں گے؟ تو اگر ہم سچے، ہمارے جو داعی ہیں، حق کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، چاہے وہ میرے استاد ہیں یا آپ کے استاد ہیں، جو بھی ہیں، بس یہ سمجھیے کہ ہم ان کی اجرت نہیں دے سکتے، اور انہیں بھی اجرت کا امید نہیں لگانی چاہیے. اپنی خوشی سے اگر کوئی شخص کچھ کرتا ہے، اب یہ دونوں فریقین کی بات ہے کہ جو ہماری آخرت کو سنوار دے، ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے خوش کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں، اس کی ذمہ داریوں کے بوجھ ہم بانٹ لیتے ہیں. آج اگر کوئی شخص دین میں لگا ہوا ہے، دین کی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، اور وہ اس فتوے پہ چلے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ اجرت نہ مانگے، اور دوسرا بھی اس کا احساس نہ کرے، تو اس کا گھر کیسے چلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اجر اور ثواب کے ساتھ ساتھ روپے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فوڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں یہاں پر سمجھ جائیے کہ نہ تو کوئی دین کی قیمت لیکچر دینے کی مقرر کر سکتا ہے، دعوت اور تبلیغ کی، اور نہ ہی کوئی اس کی قیمت دے سکتا ہے. لیکن اس بات کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر چھوڑیں کہ دوسروں کے خلوص میں بھی کمی نہ آئے. اور آپ کا بھی خلوص یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو آگ سے بچا لے اور جہنم سے بچا لے، تو آپ کی محبت اور آپ کی خدمت اس کے لیے کس درجے کی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کبھی ان سے اجرت طلب نہیں کرتے تھے کہ قوم یہ کہے کہ اچھا اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دعوت دیں تاکہ آپ ہم سے اجرت لیں. تو یہ ان کے اخلاص کے اوپر ضرب ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کی کہ اس کی کوئی اجرت ہو بھی نہیں سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرما دیجئے کہ میں حق بات کہنے والا ہوں، اور یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد ضرور معلوم ہو جائے گا، یعنی حقیقت بہرحال تمہارے سامنے آ جائے گی. پھر سورہ زمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں آیت مبارکہ 71 میں فرمایا الی جہنم زمرن،
الا جنتی زمرن، اگلی آیت مبارکہ میں 73 میں بھی بتایا کہ گروہ، زمر جو ہے نا وہ ہے گروہ، تو گروہ گروہ جنت میں، یعنی گروپس کی صورت میں ڈھیروں ڈھیر ماشاءاللہ انشاءاللہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف جو کفر پر رہے گروہ در گروہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے سورت کا نام اس مناسبت سے رکھا گیا۔ اس میں بھی زیادہ تر توحید کی بات کی گئی، اور سورت کی ابتدا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے یعنی قرآن پاک سے ہوئی۔ اچھا، آپ کے تو اور بھی بے شمار معجزات تھے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بار بار قرآن پاک کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک سب کی نگاہوں کے سامنے یہ عظیم کلام، یہ معجزہ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی ہر چیز کا بہترین انتظام، ہر نصیحت بہترین طریقے سے اس کتاب میں ہمیں سکھائی گئی ہے۔ یہ کلام اس رب نے نازل کیا ہے جس کو ہر چیز کا اختیار ہے، اور جس کی حکمت سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کا کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر لیجئے۔ یہاں پہ دیکھیے نا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل کی گئی ہے اس رب کی طرف سے جو حکمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرنی ہے صرف اس کی رضا کے لیے۔ آپ کو لوگ دیکھیں گے، آپ کو اچھا کہیں گے، برا کہیں گے، جیسا کہ میں ہمیشہ سے عرض کرتی آئی ہوں، اور اب تو اور بھی زیادہ حالات ایسے کہنا پڑتا ہے، لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے نیک سے نیک شخص سے، طاقتور سے طاقتور شخص سے، اور خوبصورت سے خوبصورت شخص سے، اور بدصورت سے بدصورت، ظالم سے ظالم، اور جس قسم کا برا یا اچھا، اچھے کو بھی کچھ چاہنے والے مل جاتے ہیں اور کچھ دشمن مل جاتے ہیں، برے کو بھی کچھ چاہنے والے مل جاتے ہیں، کچھ تعریف کرنے والے۔ تو دنیا اور اس کی رائے آپ کے لیے، اسپیشلی اب سوشل میڈیا کے دور میں تو اللہ گواہ ہے کہ کسی کی رائے کی بہت زیادہ اہمیت نظر ہی نہیں آتی۔ کوئی بلا وجہ کسی بات پہ تعریف کر دیتا ہے اور بلا وجہ کسی بات پہ تنقید کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی اصلاح پہ اور میں اپنی اصلاح پہ توجہ دیں گے۔ ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہمیں صرف اپنے رب کو راضی رکھنا ہے۔ اس کو راضی کرنے سے کوئی لوگ بھی راضی ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ سبحان اللہ، اگر ناراض ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی بے نیاز ہے اور سارے اختیار والا ہے۔ تو اسی لیے فرما دیا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، اس میں ریاکاری نہ کرو، اس میں دکھاوا نہ کرو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی بتا دیا کہ اللہ کی قدرت کے دلائل کائنات میں، اور سب سے بڑا انسان کی اپنی تخلیق میں، آیت مبارکہ 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی تخلیق کو دلیل بنایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 3 اندھیریاں، اب اس کی بھی مختلف انٹرپریٹیشن ہے۔ بعض نے کہا کہ پہلی اندھیری پیٹ، دوسری رحم، اور تیسری اس جھلی جس میں وہ بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ باقی چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کرتی ہوں کہ میرے ایک لیکچر میں بہت ساری ڈاکٹرز تھی، اور ان میں سے بہت ساری گائنیکولوجسٹ تھی، تو وہ جب یہ والی آیت مبارکہ یا ایسی آیات پڑھتی تھی نا تو وہ اس کو بہت اچھا ایکسپلین کرتی تھی، اور حیران ہو جاتی تھی کہ اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک میں اتنے عرصے پہلے بات بتائی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، اس کی عظمت، اس کی سچائی کی یہ دلیل ہے۔ قرآن پاک سب سے بڑا علمی اعجاز ہے، معجزہ ہے، اور یہ اس کی عظمت ہے کہ ڈاکٹرز اور حکیم جو آج چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں، یہ اتنے سال پہلے بتا رہا ہے کہ آج پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے بھی دیکھیے ایکسپلین کر دیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی پردہ معلوم ہوتا ہے جس میں جنین جو ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے۔ قرآن نے ان تینوں پردوں کو
تاریکیاں قرار دیا، اور یہ پردے بچے کو روشنی سے کچھ تھوڑا پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ پھر مشرک کی مثال بھی دی جا رہی ہے سورت میں۔ توحید کا بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑی لاجیکل مثال دی مشرکوں کی، کہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکا ایک دوسرے سے مختلف ہوں، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت، اور نہ کوئی سملیرٹی۔ اب دیکھیے اس کو آپ نے سمجھ لیں، آپ کسی جگہ پر ملازمت کرتے ہیں جہاں آپ کے 6 باس ہیں، ایک کہے گا میرے لیے فلاں خدمت کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، تیسرا کہے گا پہلے میری بات سنو، چوتھا کہے گا اس کی اطاعت زیادہ کیوں کرتے ہو، میری کیوں نہیں کرتے۔ یعنی ایک عجیب سی کھچڑی پک گئی۔ عام آفیسز میں بھی اگر آپ بہت سارے لوگوں کو جواب دے ہوتے ہیں تو بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک شخص ہو جس کو آپ کو رپورٹ کرنا ہو، ایک آپ کا باس ہو۔ اگر سارے آپ کے باس بن جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ ایک آپ سے خوش ہوگا تو دوسرا ناراض ہوگا، ایک کہے گا اس کو تم نے زیادہ اہمیت دی تو اب میں تمہیں ٹف ٹائم دوں گا۔ یہ ساری زندگی میں ہم چیزیں دیکھتے آتے، اس کی چگلی لگائی تو وہ پہلا خوش، دوسرا ناراض۔ کیا حالات ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ شخص اچھا ہے، وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک ہی آقا ہو، پورا فوکس اس پہ کرے، وہی اس کی ہر مشکل آسان کرے گا، آقا وہی اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا، اور یہ بھی اسی کی خدمت میں لگا رہے گا۔ تو اس حساب سے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بہت سارے معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، جبکہ اللہ سارے کائنات کا مالک تنہا، اور اسی کا اختیار ہر طرف ہے۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں جانب بھیجے گا، دوسرے بائیں جانب بھیجے گا، اور وہی فرمایا کہ وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ کس کو راضی کرے اور کسے ناراض کرے۔ پھر بتا دیا کہ جس کا مالک ایک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھی ہوں، اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہو، کیا وہ مالک اچھا نہیں ہے؟ اس سے اچھا کون مالک ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ ایک ایگزامپل یہاں پر دے دی گئی، اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھنے کی تگ و دو کرنی ہے، اسی کی رضا چاہنی ہے، اور اسی کے لیے اپنی زندگی کے تمام معاملات اس کے سپرد کرنے ہیں، اور اپنے معاملات کو اس کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تبھی ہماری زندگی بھی آسان ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا اللہ، یا ذو الفضل العظیم، یا رؤوف بالعباد۔ یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو بیان کیا، جو سنا، جو سنایا، اپنی بارگاہ میں اپنی قدرت کاملہ، اپنی رحمت سے ہر کمی کو پورا فرما کر، ہر غلطی کو معاف فرما کر قبول و منظور فرمائیے۔ یا اللہ، اس کا اجر، اس کا ثواب پیاری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل انبیاء کو، اہل بیت اطہار کو، ازواج مطہرات صحابہ کرام کو، کل بزرگان دین کو، مومن مومنات، مسلمین مسلمات کو، خصوصاً میری والدہ کو، اور ہمارے عزیز اقارب جو ملنے جلنے والے جن کے والدین عزیز دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ اس کا اجر عطا فرمائیے، سب کی قبروں کو روشن، منور اور کشادہ فرما دیجئے، سب کی آخرت کی منزلیں آسان کر دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ، ہم سب کے بھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں جسمانی، اخلاقی، روحانی امراض سے محفوظ فرمائیے، ہر طرح کے برے عمل سے، بری نظر سے، بری سوچ سے، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جو بیمار ہے اللہ، آپ کو آپ کی رحمت، آپ کی قدرت، آپ کے محبوب کا واسطہ صحت کاملہ، سب کو شفائے کلی عطا فرما دیجئے۔ جو گھروں اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما دیجئے۔ ہماری بہن پروین کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، خصوصی ان کے لیے ساری بہنوں سے گزارش ہے، دعا کریں اللہ اسے زندگی اور تندرستی عطا فرمائے۔ جو مریض ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، دنیا بھر میں، کل عالم اسلام میں، اور اللہ آپ کا کنبہ کل عالم اسلام، عالم انسانیت کے لیے ہم دعا گو ہیں، سب کو صحت، تندرستی، ایمان اور سلامتی عطا فرمائیے۔ اللہ سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرما دیجئے، سب کی آنکھوں سے جہالت کا، تاریکی کا، کفر کا پردہ ہٹا دیجئے۔ یا اللہ،
اسلام کا بول بالا فرمائیے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھیے، اور ہمیں اپنی اپنے حبیب کی محبت اور اطاعت کا جذبہ عطا کر دیجیے، کلمے پر ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائیے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے، روز محشر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت، اپنا اپنے نبی کا دیدار عطا فرمائیے، اس محفل کو ہم سب کی ہدایت کا، ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائیے۔ جتنی بہنیں بھائی سننے والے ہیں دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا ہے، یا اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ، جس کے دل میں جو دعا ہے، جس کی جو جائز خواہش ہے، آپ ہی دعاؤں کے سننے والے اور پوری کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کی رحمت کا، آپ کی قدرت کا، تمام کی جائز خواہشات کو پورا فرمائیے اور سب کی مشکلیں آسان فرمائیے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ وذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، اور انشاءاللہ میری بھی پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، سب کے لیے دعا خیر کی جائے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کی بھی نیکی نصیب ہوتی ہے۔ یہ کیا خوبصورت دین ہے، اور یہ ہماری ہی دین کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم ایک دوسرے کا خیر خواہ رکھے، اور ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا کرنے سے ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔